الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال اللہ تعالی فی مقام آخر کما ورد فی سورۃ الذاریات بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر ناظم سیمینار تخلیق انسانی کا مقصد، گرامی قدر قبلہ مولانا غلام نبی وانی صاحب مؤسس مجلس علمی جموں کشمیر، اور بہت ہی قابل احترام ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر شکیل شفاعی صاحب، اور بھی کئی مدعو حضرات، مقالہ نگار حضرات کسی مجبوری کی وجہ سے وہ یہاں تشریف نہ لا سکے، اور ہمارے عزیز مولانا طالب بشیر ندوی صاحب بھی مجھے یہاں پر دکھے، اور جاوید احمد ملک صاحب بھی یہاں پر مقالہ نگاروں میں شامل تھے۔ یہ کہنے میں بالکل میں حق بجانب ہوں کہ جو مقالات یہاں پر پیش کیے گئے، خاصتاً ملک صاحب نے ایک ڈیزائن جو ترتیب دیا، پورا مقالہ وہ پڑھ نہ سکے، اور ڈاکٹر شفاعی صاحب بھی پورا مقالہ پڑھ نہ سکے، تو اس میں ناچیز ایک نئی دنیا میں چلا گیا۔ وہ ہے کہ عبادت کا جو مفہوم عام لوگوں میں جو پایا جاتا ہے، اس سے بالکل ایک الگ دنیا۔ مفسرین قدیم یا جدید اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، اس پر میرے خیال سے اگرچہ کم ہی وقت میں لیکن بہرحال سیر حاصل بحث ہو گئی۔ اور دوسری طرف جاوید صاحب نے کسی قدر اگر عبادت کے سلسلے میں کچھ لغوی اعتبار سے یا اصطلاحی اعتبار سے عبادت کا کیا مفہوم ہے، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالی، لیکن وہ ایک دوسری اور چلے گئے، اور مجھے عبادت کے ساتھ ساتھ خیر العابدین کا ایک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال کا تعارف ہو گیا۔ تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے ماضی میں ایک بہت بڑے آدمی رہے ہیں، تو ان کا ایک دو چار بند ہیں: گلے خوشبوئی در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کی مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلاویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد، وغرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ میں ایک بار حمام، عربی میں تو حمام کا ایک الگ تصور ہے، لیکن ہمارے یہاں تو حمام کا ایک الگ تصور ہے۔ میں گیا تو وہاں پر مٹی کا ایک ڈھیلا تھا، اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لائی؟ تو اس نے کہا کہ میں بزبان حال بہت عرصے تک ایک گلاب کے ایک پودے کے ساتھ رہی، تو اس کا جمال میرے اندر سرایت کر گیا، تو نہیں تو میں وہی مٹی ہوں۔ یہ حال میرا بھی ہے، ناچیز کا بھی۔ میں ان حضرات کے ساتھ ہماری نشست و برخاست رہتی ہے، علماء کے ساتھ، تو ناچیز بھی کسی درجے میں اس مجلس میں ہوتا ہے، تو ان سے خوش چینی
کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ حضرت فارسی میں یہ بہت ماہر ہیں، مجھے اس کا بڑا اعتراف ہے، تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ شاید ہمارے فکری قائدین میں ان کا بھی شمار ہے، علامہ اقبال وغیرہ، تو اگر نہ بھی ہو تو علامہ اقبال کے وہ مرشد روحانی ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ پیر رومی اور مرید ہندی۔ تو ایک انہوں نے اپنی فارسی کلیات میں تاج کے طور پر سرورق پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بند دو تین بند لگائے ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر۔ کل میں نے ایک بزرگ آدمی کو دن کو چراغ لیتے ہوئے دیکھا، قصدہ مدد ملومم انسان ہماری زوس۔ وہ کہتا تھا کہ یہاں پر تو صرف بندر حیوان دکھتے ہیں، یہاں انسان کا نام و نشان نہیں۔ زی ہمراہان سستان آصر دلم گرفت، یہ جو سوسائٹی کے لوگ ہیں، سماج کے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے دل گرفتہ کیا ہے۔ شیر خدا و رستم دستان ہماری زوس، مجھے یہ خواہش تھی کہ مجھے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ جیسا انسان ملے، لیکن مجھے ملتا نہیں۔ اور ملنے والے نے کہا کہ آنکھ آف مین شود جست اما، ہم نے بھی اس کو ڈھونڈا تھا، اس آدمی کو، اس انسان کو، لیکن ہمیں ملا نہیں۔ تو چراغ جلانے والے نے کہا آنکھ آف مین شود آن ہمارے زوس، مجھے اسی کی تلاش ہے، اسی انسان کی تلاش ہے جو آپ کو ابھی تک دکھا نہیں۔ تو چونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ تقدیم، انہیں دو نمازوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں اس کو جمع تقدیم جمع تاخیر بولتے ہیں، تو اس حیثیت سے دونوں چیزیں مجھے، مقالہ میرا زیادہ طویل نہیں تھا، عدیم الفرصتی کی وجہ سے بھی، اور مجلس علمی کے جو روح رواں ہیں حضرت آسی صاحب، تو ان کے حکم سے بھی 5-10 منٹ کا، اور اگر اجازت مجھے ملے تو اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں مقالے میں، مقالہ تھوڑا ہے قرآن کے حوالے سے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ جب کسی فیکٹری سے کوئی چیز بن کر آتی ہے، جب کسی فیکٹری سے کوئی مینوفیکچر جو ہو جاتا ہے، تو جب ہم لیتے ہیں اس کو، چاہے وہ موبائل ہو آج کی دنیا میں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، فریج ہو جو ہمارے روزمرہ کی چیزیں ہیں، تو اس کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے۔ ہمارا خالق اللہ ہے جل شانہ، یہ ہمارا اعتقاد بھی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت دلائل بھی ہیں۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ رجال اللہ کے ساتھ کتاب اللہ بھی بھیجا گیا، کبھی تورات، کبھی انجیل، کبھی زبور، اور آخر پر ان سب کی تکمیل ہو گئی قرآن سے، اور اس کے رجل جو تھے جن پر یہ نازل ہوا وہ محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس قرآن میں، اس مینول میں ہمارا جو تعارف کیا گیا ہے کئی جگہ پر، ایک تعارف یہ بھی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ایک لم یہ ہے کہ غایت یہ ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہمارے بندے بن کر رہیں۔ تو لیکن ابھی ہمارے مولانا آصف صاحب ایک حدیث کا حوالہ انہوں نے دیا، اگرچہ ناقدین اور محدثین کی نظر میں اس میں موضوع کا بھی اطلاق کیا گیا ہے، لیکن علامہ علی قاری الحنفی رحمۃ اللہ حرات کے رہنے والے 10ویں صدی کے بہت پائے کے محدث، عالم، فقیہ اور مشکات شریف کے سب سے بڑے شارح،
مرقات المفاتی جنہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے اور معتبر متداول شرح ہے، تو انہوں نے المسنون نام کی موضوعات کی کتاب نام میں اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے، اگرچہ یہ موضوع ہے لیکن معنی صحیح، معنی کے اعتبار سے یہ بالکل صحیح ہے۔ کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، حدیث قدسی میں ہے، تو فاردت ان اعرف، میں نے چاہا کہ ارادہ کیا میں نے، مثلا ہماری سورہ یاسین کے آخر پر اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کوئی ارادہ کرتا ہے تو اسے کن، یعنی اللہ کا ایک ارادہ ہوتا ہے، تو میں نے ارادہ کیا کہ مجھے پہچانا جائے، میرا تعارف ہو جائے، فخلقت الخلق، میں نے پھر ایک تخلیق پیدا کی، اور سب سے جو شاندار تخلیق ہے وہ ہے انسان۔ پوری انسانیت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اشرف ترین جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ قرآن کی صفحات میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک جگہ پر ایمبریولوجی کو تفصیل سے، ایک دو جگہ پر ایمبریولوجی، مثال کے طور پر سورہ طارق میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یا دوسری کئی جگہ پر، مثلا ایک جگہ پر ایک بڑی تفصیل ہے ایمبریولوجی کا، علم الجنین کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اس کے بعد ہم نے اس کو آخری شکل عطا کی، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پس کتنا برکت والا ہے وہ پیدا کرنے والا۔ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس میں ادبار اور تنزل کا بھی ذکر ہے انسان کے، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس حیثیت سے اگر اللہ احسن الخالقین ہے تو یہ احسن مخلوقین ہے، ہم جو انسان اللہ نے پیدا کیے احسن المخلوق ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ احسن الخالقین ہے اور ہم احسن الانسان کے حیثیت سے احسن المخلوقین ہیں۔ تو انسانی دنیا کا ایک دانشمند انسان یہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیش نظر ایک تجربہ بھی ہے ہمارا، اس کے پیش نظر کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں جن کی تکمیل کے لیے وہ شب و روز سراپا جد و جہد رہتا ہے، جانی مالی قوتیں صرف کرتا ہے، حائل رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، مسائل کو خند پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ ایک انسان جو بجائے خود ایک مخلوق ہے، اگرچہ احسن المخلوق ہے، جب کوئی کام بلا مقصد نہیں کرتا تو غور طلب امر یہ ہے کہ اتنی بڑی حیرت انگیز مخلوق، اس کی جسمانی ساخت، دماغ، آنکھ، کان، زبان، دیگر اعضاء کی مناسب تخلیق، کیا کوئی بے مقصد ہے؟ اور یہ سارا نظام خود بخود پیدا ہوا ہے یا بے مقصد پیدا ہوا ہے؟ جواب ہوگا نہیں اور یقیناً نہیں، بلکہ انسان کا خالق اللہ ہے اور اس کو ایک عظیم مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا۔ یہاں پر قرآن کا یہ تبصرہ قارئین کے لیے سرمہ چشم ہوگا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا آپ کا یہ خیال ہے، یہ عبث خیال ہوگا، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کو یوں ہی پیدا کیا گیا ہے، آپ کو وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اس کے بعد یہ جو حیات مستعار ہے، حیات مستعار سے نکل کر کیا آپ کو ہمارے پاس آنا نہیں ہے؟ سورہ مومنون کی 115ویں آیت ہے۔ قرآن حکیم متعدد مقامات پر انسانی تخلیق کا مقصد بڑے واضح الفاظ میں کرتا ہے۔ سورہ ملک کی ابتدا جب ہم دیکھیں گے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پہلے ہم دیکھیں گے کہ سلطنت، حکومت کا تذکرہ ہے۔ یہ بات آپ سے شیئر کریں گے کہ یہاں پر ہم کو جو یہاں کا سیاسی نظام ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ 3 بڑے عہدیدار ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر دیا گیا، یہ بھی کوئی حکمرانی ہے؟ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی
باقی بتان آزری الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن خالق، احسن مخلوق اور مطلوب احسن عمل. کثرت عمل تو بہرحال قابل مبارکباد ہے، لیکن جب ملکوں، بڑے بڑے ملکوں کے آزادی کے دن ہوتے ہیں، ان کے قومی یا سیاسی دن ہوتے ہیں، اس میں کئی لوگ انعام کے مستحق پاتے ہیں تو ان کو میڈل دیا جاتا ہے. تو کوئی اچھا کام انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کے لیے ان کو میڈل کا مستحق بنا دیا جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ انسان کی تخلیق کا ایک مقصد یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان ایک احسن عمل ہمارے پاس لائے تاکہ انعام کا مستحق ہو جائے. موت و حیات کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. چونکہ عنوان ہمارے اس سیمینار کا یہ ہے تخلیق انسانی کا مقصد. حضرت نے ایک مستقل کتاب سپرد قلم کی ہے. ناچیز کا بھی اس میں کچھ کنٹریبیوشن ہے، ڈاکٹر صاحب کا بھی ہوگا، کئی مقالہ نگاروں کا ہوگا. تو میں تو ایک نون میں نقطہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتا. تو بہر صورت سورۃ الکہف میں مذکور ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے اس دنیا کو زینت بنایا ہے، اس میں ساری چیزیں رکھ دی ہیں. ابھی حضرت کچھ دیر پہلے فرماتے تھے کہ اگر یہ دو چیزیں سمجھ میں آئیں، ایک کائنات اور ایک انسان، یہ باقی جو چیزیں ہیں سپورٹ کے لیے ہیں. وَجَعَلْنَا لَكُم مِّمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یہ جو زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تو انسان کی خدمت کے لیے بنا دیے گئے ہیں. سورۃ الانعام میں ایک مقام پر ذکر ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ. اللہ یہ تو ہے جس نے آپ کو زمین کے خلیفے کے طور پر بنایا. قرآن کی ابتدائی صفحات میں انی جاعل فی الارض خلیفہ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ آپ کو آزمائے. انسان ایک تکوین اعتبار تو ہم بے بس و مجبور ہیں، یہ بات تو طے شدہ ہے، لیکن تشریع اعتبار سے ہمارا کچھ ارادہ اور اختیار ہے جس کے لیے ہم کوئی آزمائش اور امتحان میں ڈال دیا گیا ہے. یہ آیت جو ہے نا، جو سورہ اس کی آیت ہے انعام کی، تو اسی کے ایک خاص سیاق میں آئی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی کہا گیا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہمارا سارا کچھ، چاہے مناسک ہوں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے ہمارا جینا ہو مرنا ہو، سب اللہ کے لیے. یعنی اس میں عبادت کا ایک بڑا مضبوط پہلو سامنے آتا ہے. اور سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ، اس کا تو یہاں پر کئی بار تذکرہ آ گیا. دقائق اور مفسرین کی جو آراء ہیں اس سلسلے میں بے انتہائی مشکور بھی ہوں، اور بڑی خوشی بھی ہوئی کہ جواں سال ملک صاحب ہمارے پی ایچ ڈی اسکالر اور ہمارے فاضل دوست اور محسن بھی ڈاکٹر شکیل شفائی صاحب نے اس سلسلے میں بڑی عرقریزی کے ساتھ اور مجھ سے کچھ تذکرہ کر رہے تھے کہ رات کے 1 بجے تک یہ وہ جانتا ہے جس کو کتابوں کے ساتھ مس ہو، اور یہاں عدیم الفرصت بھی ساتھ میں ہو، اور باقی چیزیں میں دنیوی اعتبار سے تو کتنا ہی سخت مرحلہ ہے. آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، قرطبی کو کوٹ کرنا، زمخشری کو کوٹ کرنا، یا ماضی قریب کے مفسرین کو کوٹ کرنا، اور صابونی کو کوٹ کرنا، یہ بڑی باتیں ہیں. بہر صورت لیکن مجلس علمی سے ہم کو توقع بھی ہے، اور مجلس علمی یہ چاہتی بھی ہے کہ علمی اعتبار سے کچھ ہمارے اصحاب اس میں ان کا کنٹریبیوشن ہو، ان کی دین ہو، تاکہ
لوگوں کو پتہ چلے. عوام کی بہرحال یہ سطح کی باتیں تو بہت کم ہیں، اس کے لیے تو ہمارا جمعہ بھی ہے، ہمارے بڑے بڑے اجلاس بھی ہیں، عیدین بھی ہے، اس میں تو عوام تک ہم کو پہنچانا ہی، اور اصل بنا کر سال بنا کر. لیکن جہاں تک علمی دنیا کا تعلق ہے، اس میں تو کچھ چیزیں وہ بھی ہیں جن کا تعلق بالکل علم سے ہے. تو عبادت کا جو معاملہ ہے وہ ہم نے ذرا، اس کے لیے مجھے معاف کیا جائے، ذرا تلخ بات ہے یہ، عوام نے بھی اور شاید علماء کے طبقوں میں بھی یہ بات ہے، عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تک محدود ہے. حالانکہ عبادت کا ایک وسیع مفہوم ہے. جملہ شعبہ میں عبادت ہی عبادت ہے. معاملات ہماری عبادت بن سکتے ہیں، معاشرت ہماری عبادت بن سکتی ہے. عبادت تو عبادت ہے. عقائد بہرحال ہیں جن کا تعلق ہماری ایمانیات سے ہے، اور اس کے بعد اخلاق ہے، اس کا تمام تر تعلق ہے عبادت سے، جس میں حقوق العباد، حقوق اللہ، آداب وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں. تو میں ڈاکٹر اسرار مرحوم کا یہاں پر تذکرہ کروں گا، ناسپاسی ہوگی. وہ یہ کہ وہ سورۃ الرحمن کی اس آیت کا ایسے تھوڑا تفصیل کرتے ہیں، اگر مجھے پوری یادداشت مجھے ساتھ دے. وہ یہ کہ الرحمن چوٹی کی صفت ہے. اللہ کی اتنے صفات ہیں، رحمان، رحیم، ملک، قدوس، جن کا اوراد شریف میں بھی تذکرہ ہے اور قرآن کی صفات میں بھی تذکرہ ہے. وہیں سے مستعار لیا ہے حضرت امیر کبیر میر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بخاری شریف کے اوراق میں بھی اسماء الحسنیٰ کا پورا تذکرہ ہے. بہرصورت وہاں پر ایک صفت ہے الرحمن، اس میں ذات کے بعد یا اللہ یا رحمان فوراً ہم پڑھتے ہیں، اور چوٹی کی صفت ہے الرحمن علم القرآن، اور چوٹی کی جو کتاب ہے وہ ہے قرآن. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اور چوٹی کی جو تخلیق ہے وہ ہے انسان. علمہ البیان، اور چوٹی کی جو صفت ہے وہ ہے بیان. غیر ذوی العقول وہ ان کی تو باڈی لینگویج ہے، وہ بزبان حال کچھ ہم سے کہتے ہیں، لیکن بزبان قال یہ صرف انسان کی صفت رہی ہے. تو وہ میں آخر پر یہ بڑا انتہائی دل کی عمیق گہرائیوں سے مقالہ نگاروں کا بھی، یہ تو اصلی حضرت کا آخری معاملہ ہے کہ جو کریں گے انشاءاللہ اپنی، لیکن میں بھی دل کی عمیق گہرائیوں سے مجلس علمی جموں کشمیر کے بانی کے دامت برکاتہم کو اس امر کے لیے مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کی کوششوں سے یہ عملی علمی سلسلہ قائم ہوا. ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ ثمرآور ثابت ہو اور انسانیت کے لیے سود مند بھی ثابت ہو، خیر دارین کا باعث بھی بن جائے. تو آخر پر اسی پر میں یہ جمع جو میں نے مجھے کہا گیا ہے جمع کریں، اور اپنی بات بھی اور اپنا حقیر یہ جو گزارشات ہیں مقالے کی صورت میں چھوٹی موٹی، تو قرآن کے حوالے سے. تو اس میں حضرت نے تخلیق کائنات کا مقصد میں شروع کے صفحے پر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ مثنوی سے ان کا گہرا تعلق ہے، تو انہوں نے من کردم امرتا سود کنم، تو اللہ کی زبان سے کہا جا رہا ہے کہ من کردم امرتا سود کنم، میں نے جو تخلیق انسانی یا کائنات کا جو نظام قائم کیا ہے یہ مجھے کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. بالکتاب بر بندگاں جود کنم، یہ میں نے ایک سخاوت کی ہے اور ایک احسان کیا ہے بندوں کے اوپر. گپت پیغمبر کے حق فرمودہ، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے قصد من از خلق احسان بوداس، میرا قصد اور ارادہ یہ ہے، یعنی اللہ کی زبان سے میرا ایک قصد اور ارادہ یہ ہے کہ خلق پر، مخلوق پر میں ایک احسان کروں، اور اس مخلوق میں ساری جو چنی ہوئی مخلوق ہے، اشرف مخلوق ہے، وہ ہے انسان. تو انسان کے بارے میں قرآن کے صفحات میں بڑا مفصل تبصرہ موجود ہے، اور حدیث کی کتابوں، جن کو احادیث کی کتابوں کے ساتھ تعلق ہو تو جو اس کے خوش چین ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے،
تو ہماری درخواست ہے انٹلیکچوئل طبقے سے خصوصیت کے ساتھ کہ وہ سوشل میڈیا سے ذرا ہٹ کر کے کتاب کے ساتھ تعلق پیدا کریں. ہمارے اسلاف جو ہے نا پرانے، وہ کتاب کے ساتھ تعلق ان کا تھا. میں حیران رہتا ہوں، خدا کی قسم یہ بات آپ سے شیئر کروں. ایک شارح ہیں بخاری شریف کے ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی کے ہم زلف ہیں، ساڑو بولتے ہیں شاید اردو میں، اسی کے ہم زلف ہیں حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ. ایک لکھ رہے تھے فتح الباری، دوسرے لکھ رہے تھے عمدۃ القاری، اور دونوں شرحیں اویلیبل ہیں اور متداول ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ. بڑی تفصیلی بحثیں ہیں ان میں. میں حیران رہا کہ انہوں نے مانی الاثار کی بھی ایک شرح لکھی ہے، نخب الافکار فی شرح مانی الاثار، اور 23 جلدوں میں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بھی متعارف ہوں گے. تو 23 جلدوں میں جب ورق گردانی کرتے ہیں نا تو انسان ایک دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے کہ آج سے 600-700 سال پہلے، جب اتنے وسائل بہم نہ تھے، جب LED لائٹ بہم نہ تھی، جب اتنی کتابیں بہم نہ تھی، ان خدا کے بندوں نے، اگر اس میں کوئی وہابیات نہیں، ان خدا کے بندوں نے یہ مٹیریل کہاں سے لایا ہے اور اتنی مشقتیں جھیل کر ہمارے پاس رکھ دیا ہے. آج کلک کرتے ہیں تو سارا کچھ ہمارے سامنے. لیکن میری درخواست ہے انٹلیکچوئل طبقے سے کہ وہ کتاب کے ساتھ تعلق رکھیں. ابھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ابن حسن شیبانی کا تذکرہ آیا تھا، وہ کتاب سرحانے میں رکھتے تھے. اتنے بڑے عالم، تو ان کی اب بھی شیبانی سوسائٹی جرمنی میں موجود ہے، ان پر آج بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ اتنے بڑے فقی جو انٹرنیشنل لا پر اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ حیدرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے خطبات بہاولپور میں ان کا بسیط تذکرہ کیا ہے، حالانکہ خود وہ یہاں سے جا کر کے شافعی المسلک ہو گئے تھے، لیکن امام اعظم اور یہ ان سب چیزوں کا انہوں نے بھرپور تذکرہ کیا ہے. میری یہ بھی درخواست ہے، ابھی جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ خطبات مدراس میں سفارش کرتا ہوں، حالانکہ موضوع سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن میری بھی ایک گزارش ہے ناچیز کی، خطبات بہاولپور اپنے مطالعے میں رکھیے. ایک انسائکلوپیڈیا اور ماسٹر پیس ہے خدا کی قسم، حالانکہ اردو میں ہے. 12 خطبات ہیں بہاولپور یونیورسٹی میں دیے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے، اور ساری یہ چیزیں اس میں آ جائیں گی. تو یہاں پر یہ جو تخلیق انسانی کا مقصد کے عنوان سے سیمینار ہوا، آج یہ تیسرا شاید چوتھا سیمینار. تو ایک سیمینار میں حاضر نہ ہو سکا، وہ بھی اسی جامع مسجد میں تھا، تخلیق کائنات کا مقصد کے عنوان سے. آج تو انہوں نے حکم کیا، اسکالرز بھی آئے اور خاکسار بھی ان کے حکم پر حاضر ہوا اور بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.